السلام علیکم۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ 4 دسمبر سے دبئی میں نماز جمعہ کے لیے 766 مساجد کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جس میں کم کیپیسٹی پر نمازیوں کی صحت کی حفاظتی کو یقین بنانے کے لیے کرونا وائرس کے ضوابط پر عمل کیا جائے گا۔ دبئی کی 766 مساجد کے لیے جمعہ کی نماز اور خطبات کی معطلی پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے، جو اب کووڈ-19 کے حفاظتی انتظامات جیسے سماجی فاصلوں، ماسک پہننے اور حفظان صحت سے متعلق اقدامات پر عمل پیرا ہونے سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ IACAD کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر حمد الشیخ احمد الشیبانی نے کہا کہ زیادہ نمازیوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے ہم نے 60 دیگر مساجد میں نماز جمعہ کی بھی اجازت دی ہے، جو پہلے صرف پنجگانہ نمازوں کے لیے مختص تھے۔ اس حوالے سے محکمہ نے احتیاطی تدابیر کی فہرست کو اپ ڈیٹ کرنے پر بھی کام کیا ہے۔ اماراتی پاسپورٹ اور امارات کے شناختی کارڈ کے لیے ایک نئے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کا نیو جنریشن ڈیزائن اضافی حفاظتی خصوصیات کا حامل ہے۔ موجودہ پاسپورٹ اور امارات کی شناخت کو مرحلہ وار تبدیل کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے متحدہ عرب امارات کے یوم یادگاری اور قومی دن سے قبل اتوار کے روز متحدہ عرب امارات کی کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا۔ شیخ محمد نے کابینہ کے کچھ اہم فیصلوں کا اعلان کرنے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ ایک سائبر سیکیورٹی کونسل قائم کی جائے گی جو تمام شعبوں میں سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیاں اور ضوابط وضع کرے گی، ماحول کی حفاظت کے لیے عوامی پالیسی اپنائے گی۔ اس سے ہوا، زراعت کی تیاری اور فضلے کے انتظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا ایک قومی میڈیا ٹیم منظور کر لی گئی ہے جس میں متحدہ عرب امارات کے میڈیا سیکٹر میں اثر و رسوخ کے حامل افراد شامل ہوں گے، جو ملکی میڈیا کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیوں پر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے وزیر صنعت اور جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان الجبیر کو متحدہ عرب امارات کا خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے، جو آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق تمام عالمی واقعات میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی ایٹمی سائنسدان کے قتل کی مذمت کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کی جانب سے جاری ایک بیان میں ایرانی سائنسدان کے قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خطہ اس وقت جس عدم استحکام سے گزر رہا ہے اور اس کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس اقدام کا سد باب کیا جائے جو خطے کے امن کو متاثر کرے۔ ایسے اقدامات سے پورا خطہ عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ استحکام کے لیے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کی اس گھنونے قتل کی مذمت کرتے ہیں، جس سے خطے میں تنازعات کو مزید تقویت مل سکتی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ خطے کے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات تمام فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خطے کو عدم استحکام اور امن کے لیے خطرے کی نئی سطحوں میں گھسیٹنے سے بچیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی نے عالمی سطح پر ویکسین کی مکمل تقسیم کے لیے دی ہوپ کنسورشیم کا آغاز کر دیا، جو ویکسین کی دنیا بھر میں ترسیل ممکن بنائے گی۔ ابوظہبی اور عالمی اداروں پر مشتمل ہوپ کنسورشیم ویکسین کی نقل و حمل، طلب کی منصوبہ بندی، سورسنگ، تربیت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی تنظیم سازی کرنے اور پوری دنیا میں ویکسین کی دستیابی میں آسانی کے لیے ایک مکمل سپلائی چین سولوشن فراہم کرتا ہے۔ تو ہوپ کنسورشیم کے رکن اتحاد کارگو اور محکمہ صحت ابوظہبی کی جانب سے نومبر میں 50 لاکھ ویکسین کی نقل و حمل کی گئی ہے۔ تاہم کنسورشیم اس معاملے میں ضابطے کی تعمیل اور سائنسی بصیرت کی نگرانی کرے گا۔ کنسورشیم میں ابوظہبی پورٹس گروپ، رافٹ، ابوظہبی پر مبنی ADQ کی صحت کی نگہداشت کی خریداری کرنے والی بازو اور سوئٹزرلینڈ کا ایوارڈ یافتہ اسکائی سیل بھی شامل ہے، جو دوا سازی کی صنعت کے لیے اگلی نسل درجہ حرارت سے کنٹرول شدہ لاجسٹک کنٹینر تیار کرتا ہے۔
ہوپ کنسورشیم کے ایک حصے کے طور پر اسکائی سیل ابو ظہبی میں علاقائی خدمت اور تیاری کا مرکز قائم کرے گی۔ ہوپ کنسورشیم نے دنیا بھر میں تیاری کی جانے والی ویکسینوں سے 6 بلین سے زیادہ خوراکیں سنبھالنے کے لیے لاجسٹک خدمات مہیا کرنے کے لیے کثیر الجہتی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اپنی اجتماعی مہارت کو فروغ دیا ہے۔ 2021 میں اگلے سال کے آخر تک 3 گنا زیادہ خوراکوں تک برآئی جائے گی۔ علاقائی طور پر سب سے بڑی صلاحیت اور رسد کی صلاحیت عالمی سطح پر اس میں سے ایک ہے۔ شارجہ پولیس نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی تعطیلات کے موقع پر مخصوص علاقوں میں ٹرکوں کی نقل و حرکت سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ 1 دسمبر منگل صبح 6 بجے سے صبح 8 بجے، شام 1 بجے سے شام 3 بجے اور شام 5:30 سے 9:30 بجے تک چھٹی کے دوران خورفقان میں داخلی سڑکوں پر بھاری ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چھٹی کے عرصے میں سڑکوں کو محفوظ رکھنے اور معمولی حادثات کو بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس لیے جو بھی ٹرک ڈرائیور قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا اس پر 1000 درہم جرمانہ نیز 4 ٹریفک پوائنٹس بھی عائد ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے موقع پر دارالحکومت کے رہائشیوں کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ویکینڈ کے چاروں دن مفت اسٹریٹ پارکنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ سہولت 1 دسمبر کو قومی دن سے شروع ہو کر 5 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1 دسمبر منگل سے شروع ہونے والے قومی دن کی تعطیل کے دوران 5 دسمبر بروز ہفتہ صبح 7:59 پر پارکنگ کی سہولت مفت دستیاب ہوگی۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ وہ مقامات یا جگہیں پارکنگ کے لیے مختص ہوں۔ ITC نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ موافق کی ضوابط پر عمل کرے اور ممنوعہ علاقوں میں اپنی گاڑیاں کھڑی نہ کرے یا کسی پر اس طرح سے باز رہیں جس سے ٹریفک کی کارروائی کو روکا جا سکے۔ جرمانے سے بچنے کے لیے گاڑیوں کے مالکان کو شام 9 بجے سے صبح 8 بجے تک رہائشی پارکنگ سے متعلق معقول ضوابط پر عمل کرنے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ رہائشیوں کے لیے مختص علاقوں میں پارکنگ کرنے والوں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو 200 درہم تک جرمانہ کیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔